وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، سامعین ذی وقار، عزیزان ملت اسلامیہ، استخارے کی نماز کا طریقہ، پڑھنے کی ضرورت، استخارے کی نماز کے پڑھنے کے فائدے اور اس استخارے کے نتیجے میں جو برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اس کا بیان آج کے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ سلسلہ ہے ہم نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھیں، بڑے عنوان کا سلسلہ ہے۔ اسی عنوان کے تحت آپ نے جنازے کی نماز کی تفصیلات کو سنا، اور اسی بڑے عنوان کے تحت میں آج استخارے کی نماز کے تعلق سے بیان ہم سب کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ محترم بزرگوں، امت کے اکثر لوگ استخارے کی نماز سے واقف نہیں ہیں۔ اکا دکا جنہیں دین کے کچھ سمجھ ہو، تھوڑا بہت جن کو دین سے واقفیت ہو، وہ استخارے کی نماز کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دین کو جاننے اور سمجھنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں، یوٹیوب کا، گوگل کا، اس پر مار دیا، لفظ سرچ کر دیا، اب اس میں ایک جنگل ہے، کون صحیح بول رہا، کون گمراہ کر رہا، کون غلط بات بول رہا، یہ سب گڑبڑ ہے اس میں۔ ایک سادہ ذہن لے کر جو آدمی موبائل سے، انٹرنیٹ سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹھوکر کھائے گا، وہ گمراہی کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ سونے کی پرکھ سونار کو پوچھیے۔ مسائل قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں وہ ہر غیر ایران قرآن کے آدمی اس کو نہیں سمجھا سکتا، جب تک کہ کوئی مضبوط دلائل نہ ہو، کوئی مضبوط شواہد نہ ہو، اس وقت تک یہ بات مشکل ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے۔ استخارے کی نماز کا جو عنوان ہے وہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امیر آدمی کی ضرورت ہو، غریب کی ضرورت نہ ہو، عالم کی ضرورت ہو، غیر عالم کی ضرورت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ضرورت ہے استخارہ، کیونکہ استخارے کا تعلق مسائل سے ہے، استخارے کا تعلق
مسائل سے جس کسی کو اپنے زندگی میں مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں اس کو استخارے کی ضرورت ہے۔ اب کس کو مسئلے پیش نہیں آتے؟ ہر آدمی کو پیش آتے ہیں، ہر انسان کو، پیدائش سے لے کر پوری زندگی مسائل میں گھری ہوئی ہے انسان کی زندگی۔ ہر ایک کے مسائل ڈفرینٹ، ہر ایک کے مسائل الگ الگ، علیحدہ علیحدہ خانوں میں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ استخارے کی اہمیت کیوں ہے، استخارے کی ضرورت کیوں ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کو مسائل پیش آتے ہیں، ان مسائل کے اندر کس پہلو پر عمل کرنا ہے، کون سا صحیح پہلو ہے۔ دو راستے ہیں انسان کے سامنے، کون سے راستے پر چلنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، کون سی چیز کو منتخب کرنا ہے، لینا ہے۔ آدمی ڈسٹرب ہے اس کے اندر، تو ایسے وقت میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ ایک بہت عام مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں گا۔ ایک عام مثال یہ کہ دو رشتے آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹی کے لیے۔ دو رشتے، دو بھی بہترین، دو بھی اعلیٰ حسب نسب شرافت خاندان ہر اعتبار سے دونوں بہت بہتر ہے۔ اب اس کے اندر ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہے آدمی کہ کس کو ایکسیپٹ کرے، کس کو ریجیکٹ کرے، کون سا خیر ہے، کون سا کرنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، کون سا کرنے میں بھلائی نہیں ہے، ڈسٹرب ہے۔ ایسے دو راستے، دو کالج ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون سے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دو ہاسپٹلس ہیں، دونوں بھی بہترین، آپ نہیں فیصلہ کر پا رہے ہیں کہ آپ کا علاج کہاں اچھا ہوگا۔ ایک عام مثال دے کر میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نوجوان ہیں، وہ ڈسٹرب ہے اس بات میں، نوکری کروں یا تجارت کروں، جاب کروں یا بزنس کروں، ڈسٹرب ہے، نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب دو راستے، دو چیزیں، دو معاملے، دو امور سامنے ہوتے ہیں اور آدمی فیصلہ نہ کر پائے، ایسے وقت میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرے علم کے مطابق کبھی جمعے کے اندر میں نے استخارے کے عنوان پہ کوئی بیان آج تک نہیں کیا، یعنی یہاں بول کے نہیں، کہیں بھی۔ اس کی ضرورت کو محسوس کر کے لوگوں کی زندگی کے لیے یہ کتنی ضروری چیز ہے، اس کا احساس کر کے اس ٹاپک پر اسٹڈی کر کے باضابطہ طور پر آج آپ کے حضور بیٹھا ہوں کہ استخارے کے تعلق سے کچھ ضروری اور اہم باتیں پیش کی جا سکے۔ دوستوں اور بزرگوں، استخارہ وہ عظیم چیز ہے کہ جس سے آج امت غافل ہے، امت بالکل غافل ہے اس سے۔ جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے، ایسے سکھاتے تھے جیسے حضور ہمیں قرآن سکھاتے تھے، قرآن کی ایک سورت سکھا رہے ہیں، ایسے حضور صحابہ کو استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ استخارہ کرو، ایسے کرو۔
حضور تو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ کہ آج امت اس سے بالکل غافل ہو گئی، بالکل کٹ گئی، اس کا تعلق نہ رہا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 2-4 روایتیں بخاری کی روایت میں ہے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے 2 رکعت نماز پڑھے غیر الفریضہ، فریضے کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز۔ مجمع الاسانید میں کتاب ہے، مجمع الاسانید ہے، اس کے اندر روایت ہے، انسان کی بد نصیبی، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ استخارہ کرنا چھوڑ دے، استخارہ کرنا ہی چھوڑ دیا، زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سعادت ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہونا شقاوت ہے، بدبختی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ما خاب من استخارہ، استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا، استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا، مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو کوئی کام کرنا ہوتا، کئی سفر میں جانا ہوتا، کوئی کام کرنا ہوتا، اب کروں یا نہ کروں یہ مائنڈ ڈسٹرب ہوتا۔ تو جاہلیت میں حضور کے آنے سے پہلے لوگ خانہ کعبہ کے مجاور کے پاس جاتے تھے، خانہ کعبہ کے ذمہ دار کے پاس جاتے تھے، خدمت گزار کے پاس جاتے تھے، اور جا کر کہتے میں سفر میں جانا ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، مجھے کام کرنا ہے، کروں یا نہ کروں۔ تو اس خانہ کعبہ کے ذمہ دار کے پاس ایک تھیلا ہوتا، اس کے اندر تیر ہوتے، تیر، کچھ تیر اس کے اندر رکھے ہوئے ہوتے، ان میں سے ایک تیر پر لکھا ہوا ہوتا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، ایک دوسرے تیر پر لکھا ہوا ہوتا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا۔ یہ 2 تیر ہو گئے، ایک میں حکم دینے اور دوسرے میں منع کرنا، کچھ تیر خالی رکھے ہوئے ہوتے۔ اب جب اس کے پاس جا کر آدمی پوچھتا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، وہ تھیلا ہلا کر کہتا ان میں سے ایک تیر نکالو۔ اب ان میں سے ہاتھ جس تیر پر پڑتا، کوئی نہ کوئی تیر تو نکلنا ہی ہے نا، تھیلے میں تیر ہیں، ہاتھ ڈالو گے نکالنے کے لیے تو نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یا غائب ہو جائے گا؟ نکلے گا۔ اب ایک تیر پر نکل آیا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ اب وہ یہ سمجھتا کہ ہاں میرے کو یہ کام کرنا ہے، مجھے سفر میں جانا چاہیے، میں یہ کام کرنا چاہیے، اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کیا کہیں؟ نہیں، حالے وہ تیر پہ خودش لکھ لیے اور تھیلے میں ڈال لیے، ہلا کے نکالے، ہاتھ ڈالے تو تیر نکلتا ہی، اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر دی۔ اور ایک تیر اگر نکلتا جس کے اندر لکھا ہوتا میرے رب نے مجھے منع کیا، اب وہ کام کینسل، سفر کینسل، ڈیل کینسل، حالانکہ لکھا خود ہی، اب ہاتھ ڈالے گا تو نکلے گا کچھ نہ کچھ، اللہ کی طرف غلط بات کی نسبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے، آپ نے جاہلیت کے اس طریقے کو مٹایا، فرمایا یہ غلط طریقہ ہے، اس کے بدلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی کام کرنا ہو تو استخارے کی نماز پڑھ لو، استخارہ کرو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ سے مانگو۔ استخارے کا ڈکشنری میں معنی ہے خیر مانگنا، خیر طلب کرنا۔
یہ معنی آپ دماغ میں بٹھا لیجئے گا کہ استخارے کا معنی کیا ہے؟ خیر مانگنا، بھلائی طلب کرنا، کامیابی مانگنا، یہ معنی ہے استخارے کا۔ میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ کو استخارہ کرنے کا جو طریقہ ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں ہے، صحیح طریقہ، وہ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ استخارہ 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نفل استخارے کی نیت سے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا استخارے کی ذکر کی گئی ہے، وہ دعا پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، وہ دعا بہت لمبی ہے، یاد کر لیں، بہت بڑی بات ہے۔ یاد اگر نہیں کر سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ کر پڑھیں۔ اگر وہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، یاد بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اس استخارے کی دعا کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں۔ اردو میں اللہ سے وہ جو ترجمہ آپ نے مائنڈ میں بٹھایا، وہ ترجمہ اللہ سے اردو میں آپ کہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیا، سلام پھیرنے کے بعد استخارے کی دعا، عربی میں آج وہ بہت اچھا نہیں، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، وہ بھی نہیں تو کم از کم پہلے پریپیئر ہو جائیں، استخارے کی اس دعا کا ترجمہ مائنڈ میں بٹھائیں، اللہ سے مانگتے ہوئے وہ ترجمہ آپ اللہ سے کہیں۔ ایسی بہترین دعا استخارے کی ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ حضور تھے کہ جنہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی۔ ہم اور عام ہوتے تو ایسی دعا نہیں مانگ سکتے، ایسے الفاظ اس میں، ایسے قیمتی ہیرے اس دعا کے اندر ہیں، ایسے پیار بھرے۔ آدمی جب دعا پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے اس کا کنیکشن فل ہائی پاور میں جڑ گیا، اور وہ اللہ کے سامنے اللہ کو اپنا حال سنا رہا، اپنی پریشانی بتا رہا۔ ایسی بہترین دعا عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ حضور کی شان تھی کہ آپ نے اتنی زبردست دعا مانگی اور ہم امتیوں تک وہ دعا پہنچی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وانت تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یاد رکھیے گا هذا الامر کو، ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کانا ثم ارضنی به۔ یہ پوری دعا آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ یہ دعا اللہ تعالیٰ سب کو یاد کروائے۔ عربی کے اندر جو کچھ کہا میں نے پڑھا، آپ نے سنا، لیکن ترجمہ نہیں معلوم، میننگ کیا ہے اس کا۔ آئیے ترجمہ بتاتا ہوں، استخارے کی دعا کا ترجمہ۔ اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں،
بھلائی طلب کرتا ہوں، آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ قدرت رکھتے ہیں میں نہیں رکھتا، اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہو کہ یہ معاملہ ھذا الامر، میں نے بتایا ھذا الامر، یہ معاملہ، یہ چیز میرے حق میں اگر بہتر ہو، بہتر کس اعتبار سے؟ دین کے لیے، دنیا کے لیے، میرے کمائی کے لیے، دین، دنیا، کمائی اور انجام، 4 چیزیں ہو گئی۔ دین کے لیے بھی یہ معاملہ اگر خیر کا ہے، دنیا کے لیے بھی اگر یہ معاملہ خیر کا ہے، کمائی، کمانے، دنیا کمانے کے لیے بھی اگر یہ معاملہ خیر کا ہے، اور انجام اس کا جو ہونے والا ہے، میں قدم آگے بڑھاؤں گا، اس کا جو انجام ہونے والا ہے اس کے اعتبار سے بھی اگر یہ معاملہ خیر کا ہے، اللہ جی وہ میرے لیے مقدر فرما دیجیے، مقدر فرما دیجیے، آسان فرما دیجیے اور برکت عطا فرمائیے۔ 3 دعائیں مانگی، مقدر، آسانی، برکت۔ یہ تجارت اگر میرے دنیا کے لیے اچھا ہے، مقدر کر دیجئے اللہ، برکت بھی دیجئے اللہ، آسان بھی فرما دیجئے۔ یہ نکاح میرے لیے اگر اچھا ہے اور برکت ہے، آسان ہے، اے اللہ خیر ہے، تو میرے لیے عطا فرما دیجئے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو، اور اگر آپ کے علم میں ہو کہ یہ معاملہ میرے لیے برا ہے، میں جس طرف قدم بڑھا رہا ہوں، اگر یہ قدم بڑھانا میرے لیے برا ہو، کس اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اگر برا ہے تو اے اللہ مجھ کو اس سے ہٹا دیجئے، اس کو مجھ سے ہٹا دیجئے، دور کر دیجئے۔ میرے دین میں نقصان ہوتا ہو، میرے دنیا میں، میرے انجام میں اگر نقصان ہوتا ہو، اے اللہ مجھ کو اس سے ہٹا دیجئے، اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر فرمائیے جہاں بھی وہ ہو، اور پھر اس کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس ہٹنے کے بعد میرے دل کو اس ہٹنے پر مطمئن بھی فرمائیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان ایک چیز سے ہٹ جاتا ہے لیکن دل مان لیتے رہتا ہے اس کی طرف، ارے وہ کرے تو اچھا رہتا تھا ہوں گا، ارے وہ ایسا رہے تو اچھا رہتا تھا ہوں گا، دل مان لیتے رہتا۔ استخارہ کی دعا کے اندر آدمی یہ مانگتا ہے، اے اللہ اگر بری ہے ختم، مجھ کو اس سے ہٹا دیجئے، اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور ایسا کنیکشن کاٹ دیجئے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اس کی طرف نہ لگ کے اور میرے دل کے اندر وہ خیال نہ آئے۔ یہ اس کا ترجمہ آپ کو میں نے بتایا۔ کتنی جامع دعا ہے یہ، کتنی بہترین ہے۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، استخارہ کا وقت کیا ہے؟ دن میں، رات میں، کب؟ جواب یہ ہے استخارے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ 2 رکعات نفل نماز پڑھنا ہے نا، طریقہ بتایا نا میں نے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، البتہ مکروہ ٹائم پر، ممنوع ٹائم پر نہ پڑھیں، مکروہ وقت پہ۔ فجر کی نماز کے بعد سے اشراق کے وقت تک کا ٹائم مکروہ، عصر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز سے مغرب کے نماز تک کا وقت کیا ہے؟ مکروہ، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں، مکروہ ہے۔
تو اس وقت کے علاوہ دن میں یا رات میں کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے ہی کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے جی استخارہ کرو، بالکل بات نہیں کرنا، منہ بند رکھنا، اور ایسا ویسا عجیب و غریب شرائط لگاتے ہیں۔ معاملہ ابھی درپیش ہے، آپ فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، اے اللہ خیر عطا فرمائیے، خاص ظہر کی نماز کے بعد ہو یا رات میں، کسی بھی وقت میں آپ یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، اور کرنے کے فوراً بعد سونا بھی ضروری نہیں ہے، کرنے کے فوراً بعد سونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کیا تو اب خواب میں فرشتہ آئے گا بتانے کے لیے۔ خواب آئے تو آ سکتا ہے، لیکن آنا ضروری نہیں ہے استخارے کے لیے۔ خواب آئے تو آ سکتا ہے، لیکن استخارہ کرے تو کمپلسری خواب کا ویٹنگ، اٹھنے کے ساتھ ہی چلے خواب نہیں دیکھا کیا میں۔ خواب ضروری نہیں ہے استخارے کے لیے، خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ بعد مرتبہ خواب آتا ہے، بعد مرتبہ نہیں آتا۔ اب جب نہیں آتا، جب خواب نہیں آیا تو کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں اپنے دل کو ٹٹولیے۔ استخارہ کرنے کے بعد اپنے دل کو ٹٹولنا ہے۔ پہلے 2 چیزوں میں ڈسٹرب تھے، کون سا کام کرنا، کون سا کام نہیں کرنا، لیکن یہ کرنے کے بعد دل ایک طرف جھک جاتا ہے اور دل ایک بات پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ بھی استخارے کا رزلٹ ہے۔ پہلے ڈسٹرب تھا، استخارہ کرنے کے بعد دل مطمئن ہو گیا ایک بات پر، تو یہ بھی رزلٹ ہے اس کا کہ ہاں اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اس کے اندر خیر ہے۔ رجحان اگر نہیں بھی ہے، دل مطمئن بھی نہیں ہو رہا، تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہو رہا، وہم کی بیماری بہت ہے لوگوں میں۔ وضو کر کے منہ دھوتے، دھویا کہ نہیں کہ بول کے اور ایک بار دھوتے، وضو کر لیے، ارے ہوا کہ نہیں کہ بول کے اور ایک بار وضو کرتے، ایسا 10-20 بار وضو کر لیتے، وہم کی بیماری۔ تو کبھی اگر خیالات ملتے جلتے ہوں تو بھی استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے بغیر، رجحان آئے بغیر، اللہ تعالیٰ استخارہ کرنے والے کے لیے راستے خیر کے کھول دیں گے۔ اب وہ جس طرف چلے گا اللہ خیر مقدر فرما دیں گے۔ یہ حتمی نتیجہ ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں پتہ نہیں چلتا، 2 دن میں پتہ نہیں چلتا، تیسرے چوتھے دن چھوڑ دیتا، ارے کچھ بھی آرائش نہیں۔ وہ اس لیے کہ استخارے کو لوگوں نے خواب سے جوڑ رکھا ہے، حالانکہ استخارے کا تعلق خواب سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ آئے تو اچھا، نہیں آیا دل کسی بات پہ مطمئن ہو گیا، وہ بھی نتیجہ ہے، وہ بھی رزلٹ ہے۔ کتنے دن کرنا چاہیے؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا 7 دن تک، لگاتار 7 دن تک اپنے اس معاملے کے اندر اللہ سے مانگتے رہو۔ 2 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، اب مطمئن رہو، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کام ضرور بناتے ہیں۔ 7 دن تک، 3 4 5 7 دن تک، یا اگر 7 دن میں بھی نہ ہوا، آگے بھی جب تک معاملے کا حتمی نتیجہ سامنے نہ آئے کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک معاملے میں 1 مہینے تک استخارہ کیا، 1 مہینے تک اللہ سے خیر طلب کرتے رہے، اے اللہ بتائیے اس معاملے میں
اس کام میں کیا خیر ہے میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، آپ میری رہنمائی فرمائیے۔ اور جب آدمی استخارے کے نتیجے میں جس پر عمل کرے گا وہ 100% اس کے اندر خیر ہوگا، 100% خیر ہوگا اس میں۔ بظاہر ایسا لگے میرا نقصان ہوا، بظاہر ایسا لگے کہ غلط ہوا، وہ غلط نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی نالج اور اپنے علم کی روشنی میں عمل نہیں کیا، بلکہ اپنا مسئلہ اللہ کے حوالے کیا۔ جیسے بچے کو بخار ہے، گوشت کھانے کے لیے دیتے ہیں کیا اس کو؟ بچے کو کھانسی ہے، اس کو آئس کریم دیتے ہیں کیا کھانے کے لیے؟ بچہ ضد کرے نہیں مجھے چاہیے چاہیے چاہیے، ماں کہتی ہے یہ میٹھی چیزیں ہٹا دو، میرے بیٹے کو ایک کڑوی ٹانک پلاؤ تاکہ اس کی کھانسی دور ہو جائے۔ بچہ اگر یہ سمجھے کہ میری ماں میٹھی چیز مجھ سے دور کر کے مجھے کھٹی کڑوی کسیلی چیز پینے دے رہی ہے تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ میرے لیے خیر نہیں ہوا، بچہ تو یہ سمجھے گا میرے لیے خیر نہیں ہوا، میٹھی چیز کھلاتے تو منہ مزہ آتا، لیکن مجھے کڑوی ٹانک ڈال دی ہے منہ میں، پورا منہ کڑوا ہو گیا، پکار رہا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے گا پتہ چلے گا اس کو کہ میری ماں نے جو مجھے بچپنے کے اندر فلاں دوا کھلائی اور فلاں مٹھائی نہیں کھلائی، اسی کے اندر خیر تھا، اسی کے اندر بھلائی تھی، وہی میرے حال کے اعتبار سے مناسب تھا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد جب آدمی مطمئن ہو جائے اور آدمی اپنا مسئلہ اللہ کے حوالے کر دے، پھر اس کے بعد جو راستے بن جائیں اس راستے پر آدمی چلتا چلا جائے، انجام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا، اگرچہ اس کو اس وقت بات سمجھ میں نہ آئے، بعد میں بات سمجھ میں آئے گی، بعد میں انجام کے اعتبار سے بات سمجھ میں آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام کاموں میں، اپنے ہر معاملے میں، صرف نکاح کا معاملہ نہیں، لوگوں نے استخارے کو نکاح کے ساتھ خاص کر لیا۔ نبی فرماتے ہیں فی الامور کلھا، تمام معاملات میں اللہ سے خیر طلب کرو، جو بھی معاملہ اہم ترین معاملہ ہے، مثال کے طور پر پلاٹ خریدنا ہے نہیں خریدنا، اللہ سے خیر مانگو۔ میں نے اس سے پہلے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کون سے ہاسپٹل جانا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، مائنڈ ڈسٹرب ہے، اللہ سے مانگو، اللہ جانتے ہیں کہ تمہاری شفا کون سے دواخانے میں رکھ رکھی ہے۔ خیر کہاں ہے ہم ڈیسائیڈ کرنے والے فائنلی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں انجام کا علم نہیں، انجام کا علم علام الغیوب کو ہے، انجام کا علم علام الغیوب کا ہے، پیدا اس نے کیا ہمیں، ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ اچھے اور برے کو اللہ جانتے ہیں۔ استخارے کا پیغام یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے کو خدا کے دربار میں رکھ کر مانگو، اللہ خیر ہو مقدر کر دیجئے، آسان فرما دیجئے، برکت دیجئے، شر اور برائی ہے دور کر دیجئے، اس کو بھی مجھ کو بھی الگ کر دیجئے اس معاملے کو، اور جہاں خیر ہو اس خیر کی طرف مجھے لے کر جائیے۔ آقا کی دعا پر قربان جائیں، خود الی الخیر بناصیتی، اے اللہ میری پیشانی پکڑ کر اچھے کام میں مجھے لگائیے، میری پیشانی پکڑ کر مجھے خیر کے کام میں لگائیے، بھلائی کے کام میں لگائیے، برے کاموں سے بچائیے۔ یہ معاملات ہیں کہ جس کا حل اللہ رب العزت کے دربار میں ملا کرتا ہے۔ ہر ایک کو آج ارادہ کریں کہ اپنے ہر معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، اپنے دوست سے مشورہ کرتے ہیں، تجربے کار سے مشورہ کرتے ہیں، اثر و رسوخ والے سے مشورہ کرتے ہیں،
کبھی خیر اللہ سے بھی مانگ لیا کرے، کہہ لیا کرے اے اللہ مخلوق سے تو مشورہ لے چکا ہوں، اب آپ سے خیر لینے کے لیے آیا ہوں، خیر جھولی میں ڈال دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔